بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے پارٹ میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہیں سے شروع کریں گے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شروع ہوتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں نے کہا تھا کہ کالوں کو ویسٹ میں حقوق کیوں نہیں دیے جاتے، تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی تمام قوموں میں موجود ہے۔ ان کے ہاں مشہور ہے کہ ایک آدمی ایسے تھے کہ جن کے دور میں سیلاب آیا اور پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، اور صرف چند لوگ تھے جو کہ زندہ بچے تھے۔ اسی طریقے سے آرینز نے بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو مانو کہتے تھے، اور اسی لفظ مانو سے مانو نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آدمی۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ دنیا کے اندر پہلے آدمی، یعنی ایسے آدمی جن سے نسل چلی ہے، وہ ہے مانو۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام میں بھی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی پہلے آدم تو آدم علیہ السلام تھے جن سے نسل ساری شروع ہوئی، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جن کے بچوں سے پھر دنیا کی نسل چلی۔ اور صرف یہی نہیں، ہوائین میتھولوجی کے اندر بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، چائنیز میتھولوجی میں بھی نوح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جرمن میتھولوجی میں مینس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان تمام میں سیلاب کا ذکر کامن ہے، اور اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ یہ جو انسانیت ہے وہ ان سے شروع ہوئی۔ تو ہوا یوں، آج سے تقریباً 3 سے 4 ہزار سال پہلے کچھ جنگجو قبائل جن کو ہم آرین کہتے ہیں، انہوں نے پارسا کی طرف جو کہ ایران ہے اور انڈیا کی طرف رخ کیا۔ ان کا ماننا بھی یہ تھا کہ نوح علیہ السلام نے یعنی مانو نے انسانوں کو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، وہ لوگ جو کہ حکمرانی کریں گے اور وہ لوگ جو کہ غلام بن کر رہیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے جو ہیں وہ دنیا پہ حکمرانی کریں گے، اور ایک جو ہے ان کا غلام بن کر رہے گا، یعنی ان کی نسل غلام بن کر رہے گی، جس کو وہ کالے کہتے ہیں۔ یہی کانسیپٹ آرینس کا بھی تھا کہ نوح علیہ السلام نے یعنی مانو نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ کون حکمرانی کرے گا اور کون غلام بن کر رہے گا۔ ان کے ذہن میں بھی رنگ وغیرہ کا یہ تھا کہ جو کالے لوگ ہیں ان کو غلام بن کر رہنا چاہیے۔ یہی ہوا کہ جب یہ آرینس پارسا میں گئے، یعنی ایران میں گئے، یعنی جب پرشیا کی طرف گئے، اس وقت پرشیا نہیں تھا، پارسا تھا، تو وہاں پر انہوں نے گورے رنگت کے لوگوں کو پایا، تو جس کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے میں اتنا ایشو نہیں ہوا، انہوں نے ان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ پارسا کے لوگ جو ہیں، چونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا تو جنگجو قسم کے بھی تھے، تو اس وجہ سے آرینس جا کے ان کے ساتھ آرام سے رچ بس گئے۔ دوسری طرف جب آرینس انڈیا کی طرف آئے، یعنی سندھ کی طرف، گندھارا وغیرہ کی طرف آئے، تو وہاں پہ انہوں نے سانولے اور کالے لوگوں کو موجود پایا، جس سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ وہ نسلیں ہیں جن کو ہمارا غلام بن کر رہنا چاہیے۔ انہوں نے گندھارا کو اور انڈس ویلی سویلائزیشن کو تباہ و برباد کیا۔ موئنجو داڑو میں رہنے والے عوام کو غلام بنا کر یہ لوگ اس علاقے میں لے کر آ گئے، جو کہ نارتھ انڈیا ہے۔ کچھ لوگ جو کہ موئنجو داڑو سے فرار ہو چکے تھے، وہ ساؤتھ انڈیا میں آ کے شفٹ ہو گئے۔ یہ لوگ دراوڑ یا ڈریویڈینز کہلاتے ہیں، جو کہ تامل ناڈو، کیرالا، کرناٹک، آندھرا پردیش وغیرہ میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا رنگ کالا یا سیاہ ہوتا تھا۔ آرینز نے کیا کیا کہ نارتھ انڈیا میں جب یہ جا کے سیٹل ہوئے، تو وہاں پہ جو لوگ ان کے غلام بن چکے تھے، موہنجو داڑو سے جو آنے والے لوگ اور جو لوگ یہاں پہ پہلے سے رہتے تھے، جن کو یہ داس کہتے تھے، ان کو انہوں نے غلام بنا لیا، اور پھر انہوں نے ذات پات کی بنیاد رکھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو برہمن، شاتریہ، ویش اور شودرا اور اچھوت وغیرہ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا، انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا تھا کہ کون برہمن ہے، کون شاتریہ ہے، اس طرح سے۔ اب یہ دونوں کیونکہ ایک ہی دور میں، یعنی آرینس ایک ہی دور میں پارسا گئے تھے اور ایک ہی دور میں انڈیا گئے تھے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ان دونوں کی تہذیبوں کی بنیادیں رکھی۔ ایران کے اندر تو جا کے انہوں نے ایک بہت زبردست قسم کی تہذیب بنائی، جس کی وجہ سے ایران جو ہے دنیا میں ایک سپر پاور بن گیا۔ ایران نے یہاں سے لے کے فتح کرتے کرتے ایجپٹ یعنی مصر وغیرہ سے لے کے یورپ تک ایران کا اثر و رسوخ ہو گیا، چونکہ یہاں پہ انہوں نے ذات پات میں زیادہ تر نہیں گئے۔ اگر آپ پارسیوں کی مذہبی کتاب اوستا دیکھیں گے، جو کہ آرینز نے جا کے لکھی، اور دوسری طرف اگر آپ انڈینز کی یعنی برہمنوں کی
किताब देखेंगे मानुस्मृति। मानुस्मृति जो है वो इनके मुताबिक मानु ने लिखी है, और जिसके अंदर ये जात पात के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें वर्णा का जिक्र है कि क्षत्रिय कौन है और ब्राह्मण वगैरह कौन। तो उन दोनों में आप ये चीज नोट करेंगे कि उसके अंदर जो जातें हैं उनके नाम मिलते जुलते। पंडितों को नाम दिया था पारसा में असरावन, यहाँ पे दिया ब्राह्मण। बादशाहों और फौजियों को दिया था राथेश्तर, इंडिया में दिया क्षत्रिय। बिजनेस करने वाले लोगों को इन्होंने नाम रखा था, यानी पारसियों ने वासरिया, इंडिया में रखा गया वाशिया, वेशिया। और आम लोग जो थे, लेबर क्लास के जो लोग हैं, उनको वो कहते थे हिती, और ये कहते थे शूदर। अब फर्क सिर्फ इतना हुआ कि पारसा के अंदर ये जो चारों जातें थी, ये ऊपर नीचे हो सकती थी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक बंदा बिजनेस वगैरह कर रहा है, वो आराम से फौज ज्वाइन कर सकता था, और वो उस वाली कैटेगरी में जा सकता था। क्योंकि इंडिया में काले लोग पाए जाते थे, तो उन्होंने यहाँ पे पाबंदी लगा दी। किया उन्होंने ये कि खुद तो अपने आप को ऊपर की 3 जातों के अंदर शुमार कर लिया आर्यंस ने, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या, और अपने आप को ये दिविजा कहते थे। दिविजा का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि 2 बार पैदा हुआ। पहली बार तो जब वो पैदा होता है, दूसरी बार वो जब उस उम्र में आता है जबकि उसको मजहबी किताबें पढ़ने की इजाजत दी जाती है। इनके यहाँ बाकायदा एक रस्म होती है जिसको इंडिया में आज भी मनाया जाता है, उपनयनम कहते हैं। ये एक सेक्रेट सा धागा पहनाते हैं वगैरह सारी चीजें। अपने से नीचे जो लोग हैं, जिसमें शूदर हैं और अछूत हैं, इनको इकिजा कहते हैं, यानी एक मर्तबा पैदा हुए हुए। कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत गुनाह किए थे, और उसको ये इसी तरीके से इसका कुफारा दे सकते हैं कि अगर ये हमारे गुलाम बनकर रहें और हमारी देखभाल वगैरह करें। और जो उन्होंने यहाँ पे आके मजहब बनाया, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि हिंदुइज्म तो कोई लफ्ज है ही नहीं, जिसको ये सनातन धर्म कहते हैं, उसके मुताबिक अगर ये शूदर लोग, अगर ये अछूत लोग इनकी गुलामी नहीं करते, तो इनको सख्त से सख्त सजा देने का इनके पास इख्तियार है, जो इनका मजहब इनको देता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जब इन्होंने नॉर्थ इंडिया में कब्जा किया, तो उस इलाकों को इन्होंने कहा, यानी जिस इलाके में इनका कब्जा था उसको आर्यवर्ता कहा, यानी आर्यों की जगह। और जहां पे दास वगैरह का कब्जा था, यानी दास वगैरह ने इनका कब्जा होने नहीं दिया, वो कहलाता था दासियु वर्ता। तो आर्यवर्ता में तो इन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किए दसास पर, यानी जो इंडिया के एक्चुअल लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने जुल्म किए। हम पैदा ही होते हैं मारे जाने के लिए। अब चाहे ठाकुर मारे और चाहे बीमारी, हम सुदरन के भाग में पता नहीं का बड़ा है, पैर रिगड़ रिगड़ कर मरना लिखा है। असल में वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो मजहब था उसको एनिमिस्ट कहते हैं। एनिमिस्ट से मतलब ये होता है कि ये कोई ऐसा मजहब होता, यानी एनिमिस्ट एक ऐसा मजहब होता है जिसके अंदर जिस चीज से आपको फायदा होता है या जिस चीज से आपको खतरा होता है, ये उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। अगर इनको सांप से डर लगता है तो ये सांप को पूजने लगते हैं, दरख्त से फायदा है तो दरख्त की इबादत करते हैं, सूरज से फायदा है तो सूरज की, चांद से फायदा तो चांद की, आग से अगर डर लगता है तो आग की इबादत करते हैं। तो इनका असल में मजहब, यानी इंडिया में जो एक्चुअल इंडिया के रहने वाले हैं, उनका असल जो मजहब था वो एनिमिस्ट था। और ये बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जाना पादास वगैरह में डिवाइडेड थे, तो ये आर्यन से लड़ नहीं पाए, तो आर्यन से बड़े आराम से आके नॉर्दर्न इंडिया में अपना तसल्लुत जमा लिया और इनको आके अपना गुलाम बना लिया। अच्छा, इन्होंने किया ये कि अवामी जो लोग थे, यानी दसास जो थे, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो वो लोग थे जो इन्होंने मोहनजोदड़ो से निकाले थे, जो इनको उन्होंने सिंध से मारकर निकाला था और गुलाम बना लिया था, उनको तो उन्होंने वैसे भी अछूत ही बना दिया कि इनको आप छू नहीं सकते। मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या क्या और उनके ऊपर जुल्म ढाए। लेकिन जो मकामी लोग थे, यानी जो दास कहलाते हैं, जो कि वहां पे पहले से मौजूद थे इंडिया में, जो कि यानी सिंध के बाद वाला इलाका है, इनको इन्होंने शूदर बना दिया। अब दोनों में फर्क क्या है? इनका कहना यह है कि शूदर जो है वो सबसे निचला वाला दर्जा है, अछूत तो किसी दर्जे में आते ही नहीं, शूदर निचला वाला दर्जा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने शूदरों को निचला दर्जा क्यों दिया? उसकी वजह यह थी, इन्होंने जो वहां पे आके मंदिर बनाए थे, वहां पे सारे जो चढ़ावे हैं वो जिम्मेदारी थी शूद्रों की, यानी दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो इनसे वो भत्ता लेते थे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्या आके मंदिर के अंदर ना सोना देते थे, ना चांदी देते थे, ना खाना रखवाते थे। भगवान के इर्द गिर्द जितना जेवरात वगैरह होता था वो शूद्रों वगैरह की जिम्मेदारी थी लाना। अगर शूद्रों को ये अछूत बना देते तो फिर मंदिर में वो कैसे आते? इसके अलावा वो उनके पांव वगैरह कैसे दबाते? इस वजह से उन्होंने शूद्रों को अछूत नहीं बनाया। अछूत से तो ये बहुत ही दूर रहते हैं, कहते हैं उसको आप छूना भी जायज नहीं। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, ये तो उनसे भत्ता लिया, इसके अलावा उन्होंने ये किया कि उन्होंने शूद्रों को कहा
کہ آپ کو اپنی جوان بیٹیوں کو مندر کی سیوا کے لیے ریڈی کرنا ہوگا. ریڈی کرنے میں کیا ہوتا تھا؟ ان کو گانا سکھانا ہوتا تھا, ان کو ڈانس کرنا سکھانا ہوتا تھا, یعنی ناچنا سکھانا اور گانا, یہ دونوں چیزیں آتی تھی. ان کو وہ مندر سے شادی کرا دیتے تھے. پنڈتوں اور شاستریوں کی انٹرٹینمنٹ کا پورا سامان بنایا ہوا تھا. اس کو وہ دیوا داسی کہتے تھے. دیوا یہ خدا کو کہتے ہیں اور داسی کا مطلب غلام, یعنی خدا کے غلام. یہ شادی مندر سے ان کی کرا دیتے تھے اور ان کا سارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ شاتریوں کی اور جو برہمن پنڈت تھے ان کی عیاشی وغیرہ کا کام انجام دے. انڈیا میں آج بھی 35,000 سے 1.5 لاکھ دیوا داسیاں موجود ہیں اور آج کے دور میں یہ تقریباً پروسٹیٹیوشن کا کام کرتی ہیں, کیونکہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن نے ان کو بین تو کر دیا ہے, لیکن جو انڈیا کے گاؤں کے علاقے ہیں اور جہاں پہ مذہبی لوگوں کا تسلط ہے, وہاں پہ ابھی بھی ان لڑکیوں کو داسی بنا کے رکھا گیا ہوتا ہے اور وہاں پہ اکثر اخبارات وغیرہ میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ پنڈت وغیرہ نے ان کے ریپ کر دیے. اچھا, اب وہ لوگ جو کہ منع کر دیتے تھے کہ نہیں ہم اپنی بیٹیوں کو آپ کے ہوس کا نشانہ نہیں بننے دیں گے, ان کو یہ داس کے بجائے ان کے اوپر چھوت کا ٹھپا لگا دیتے تھے. چاکری کرت ہے ساری زندگی, گو اٹھاوت ہے ان کا, گندگی صاف کرت ہے ان کی, تب جا کے مادو, تب جا کے 2 وقت کی جوٹھن ملت ہے میں پلن کے لیے, نہ ہی پیٹ بھرت ان کا بہو بیٹیاں چاہیے میرے گھر کی. اور ان کا ایک نام جیسے ایک شودر ہوتا ہے, اس طرح ان کا نام یہ بھی تھا آتی شودرا, یعنی شودر سے بھی نیچے. ان کے بارے میں انہوں نے ایک پورا یہ کانسیپٹ بنایا کہ ان کو پاؤں میں گھنٹی باندھنی ہوگی تاکہ دور سے ہی ان کے آنے کی آواز کان میں سنائی دی جائے. تاکہ جو اوپر کی ذات کے لوگ ہیں وہ پہلے سے تیار ہو جائیں کہ ہمیں ان سے اتنا فاصلہ مینٹین کرنا ہے. ابھی تھوڑے عرصے پہلے کیرالا کے اندر 30 فٹ سے 225 فٹ کا فاصلہ تھا, جو کہ ایک اچھوت کے اوپر لازم تھا کہ اس کو مینٹین کرنا ہے اوپر والی ذاتوں سے دور رہنے کے لیے. دوسرا اچھوتوں کے اوپر یہ لازم کیا گیا کہ ان کو اپنے گلے میں ہانڈی یعنی ایک پاٹ سا رکھنا ہوگا, تاکہ اگر کبھی ان کے منہ میں تھوک آئے تو اس کو زمین پہ نہ پھینکے, زمین ناپاک ہو جائے گی. گھنٹی نیچ پاپی کا ہمارے اتنا برے دن آئی گئے ہیں کہ ہم تورے ہاتھ کا پانی پیئے, نہ گلے میں ہنڈی نہ کمر میں جھاڑ, سارا دھرم بھرشٹ کر دیا ہمارا. اچھوتوں کی بیویوں کو میت کے پاس تک آنے اس لیے نہیں دیتے تھے کہ اگر یہ روئیں گی تو ان کے آنسو زمین پہ گریں گے تو زمین ناپاک ہو جائے گی. اچھوتوں پر لازم تھا کہ پیٹھ کے پیچھے جھاڑو باندھ کے رکھیں ہر وقت, تاکہ جب وہ چلیں تو ان کے اگر قدموں کے پیچھے نشان آتے ہیں تو وہ جھاڑو جو ہے ان کے قدموں کے نشان بھی مٹاتا جائے. ان پر لازم تھا کہ پانی عام کنووں سے وہ نہیں پی سکتے. گڑھے میں کوئی پانی موجود ہو, بارش کا پانی اگر گر جائے تو وہاں سے پی لیں یا اپنے علیحدہ سے کنویں نکالیں جو کہ ان کے اپنے علاقے میں موجود ہوں. ایک بوند پانی تم کا نہیں ملی ہے یہاں سے. ہم جانتے مالک, ہم جانتے کہ ہم ابھاگا اچھوت, ہم کیسے چھو سکی تھے یوں. ہمارا پاپا بہت پیاسا ہے, وہ تڑپ رہا ہے. مالک تو ایک گھونٹ پانی دے دو مالک. اس کے علاوہ اچھوتوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ جو ان کے مندر ہوتے تھے ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اے تچھ بالکا, کہاں خوشی چلی آ رہی ہے, ستیہ ناش کر دیا پورے مندر کے پریویش کا. ارے مورکھو, کیا تمہیں معلوم نہیں تم نیچ جاتیوں کے لیے مندر میں پرویش ورجت ہے. ان پہ لازم تھا کہ ان کی مذہبی کتابیں اگر پڑھی جا رہی ہوں تو وہ سن بھی نہیں سکتے, اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی چھو سکتے. اچھوت بالک, اوم نمہ شیوائے کا جاپ ایک شودر کی زبان سے کسی بھی شودر کو مندر میں پرویش کرنے, ان کے جاپ کو سننے تک کا ادھیکار نہیں. اور اس نیچ بالک نے تو اپنی جبھا سے منتروں کا اچارن ہی کر ڈالا. بالک کی اس جبھا کو کاٹ دیا جائے. ہم شودرل کی جان لینے والے ہمارے چلنا کو ان پر لازم تھا کہ نچلے علاقوں میں رہیں گے, اونچے علاقوں میں یہ رہ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اونچے علاقے سے اگر ہوا آئے گی تو ہوا کا رخ جو ہے, یعنی آپ سمجھ لیں ہوا نیچے کی طرف آئے گی تو ہم لوگ ناپاک ہو جائیں گے. اچھوت کو پانی گلاس میں دینا بھی منع تھا کہ اگر گلاس میں اس نے پانی پی لیا تو وہ گلاس ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جائے گا. گھر میں گلاس نہیں ہے کیا؟ صاحب, یہ لوگ آپ کے سامنے گلاس میں پانی نہیں پئیں گے. ہم ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے. ٹچ بھی الاؤڈ نہیں ہے سر, پرچھائی تک الاؤڈ نہیں ہے. شیڈو سر.
اچھوت کو یہ الاؤ نہیں تھا کہ اگر کوئی بڑی ذات کا بندہ کھانا کھا رہا ہو تو اس کے اوپر نظر ڈالے، کیونکہ ان کے مطابق اگر اس نے کھانے میں نظر ڈالی تو کھانا اس کے لیے پورا کا پورا ناپاک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اس کو پھینکنا پڑے گا۔ اور سزا کے طور پہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ اچھوتوں پہ لازم کر دیا کہ وہ صرف گندے کام ہی کر سکتے ہیں اپنے پروفیشن کے طور پہ، یعنی وہ کوئی عام قسم کی جاب نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے کوئی کام کرنی ہے یا تو وہ بھنگی بنے، یا تو وہ کچرا وغیرہ صاف کرنے والا بنے، یعنی کوئی میجر جو ہے کام وہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے یہ چیز سنی ہوگی ہمارے یہاں پہ کہ چماڑ، چوڑا، بھنگی، دھوبی، خاتق، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ہمارے یہاں پہ تو بظاہر آکوپیشن ہے، ہمارے یہاں پہ بظاہر بھنگی ایک آکوپیشن ہے، انڈیا میں بھنگی آکوپیشن نہیں، یہ ایک ذات ہے، یعنی یہ ان کی جو اچھوت ذات ہے اس میں سب سے نچلی جو ذات ہے اس کا نام بھنگی ہے۔ اسی طریقے سے دھوبی بھی ایک ذات ہے، اسی طریقے سے چماڑ یعنی چمڑے کا کام کرنے والا، یہ بھی ایک ذات ہے، اسی طریقے سے چوڑا بھی ایک ذات ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ کام اس کو کرنا ہے، یہ کام اس کو کرنا ہے۔ شودر جاتی ملی کیوں؟ استری جاتی ملی کیوں؟ کالا رنگ ہوا کیوں؟ گورا رنگ ہوا کیوں؟ یہ سب ہمارے یہاں جنم جنمانتر کے کرموں کا پھل ہے۔ اور ان تمام ذاتوں پہ لازم ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں نسلتاً بھی ان کے بچوں کو یہی کرنا ہوگا، کیونکہ جو بھنگی ہے وہ دھوبی نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر وہ نسلتاً ہی گندا ہے، اگر وہ دھوبی بنے گا تو جس کے کپڑے دھوئے گا وہ سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ جب تک دھرات پر سودر رہے گا سودر ہی رہے گا، اس کا پریورتن نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی پڑھ لے۔ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو ادھیکار ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جو ہمارے جو ان کے ہاسپٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، ابھی بھی انڈیا کے اندر جو یورین ٹیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، فیسز کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ایک پرٹیکولر ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے اگر آپ ہمارے آغا خان جائیسا لیبارٹریز وغیرہ میں جائیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ کون سی ذات موجود ہے تو آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو پلیسنٹا ہوتا ہے، یعنی جو ماں کے اندر سے بچے کو فیڈ کرنے کے لیے وہ جو ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے، اس کو تک کاٹنے کے لیے یہ دوسری ذات کو بلاتے ہیں، کیونکہ یہ اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ جتنے کام جس کے اندر غلاظت موجود ہے یہ انہوں نے سارے اچھوتوں کے لیے رکھ دیے، اور ان کی نسل کو بھی منع کر دیا کہ آپ اس کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، تاکہ ان کے اندر ایک خوف و ہراس بیٹھ جائے، اور وہ جو عام شودر تھے، یہ تو اچھوت تو اتی شودر ہو گئے، جو عام شودر تھے ان میں ڈر بیٹھ جائے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دی، اگر ہم نے مندر میں چڑھاوے نہیں چڑھائے تو ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ یہ کون ہے تیری؟ پتنی ہے ہمار اب بیاہ کے لائے کوٹھی پر لے کر آ، شام کو۔ بھول گئی جگنی کے ساتھ میں کیا ہوا تھا؟ ارے منع کیا تھا اس نے جانے سے، تو ٹھاکروں نے پورے گاؤں میں ننگا کر کے گھمایا، ننگا۔ بات کرتی ہے کچھ نہیں ہوگا۔ تو انڈیا میں اس وقت یہ برہمن مت یا سناتن دھرما جو ہے مذہب وجود میں آیا، جو کہ آرینز نے بنایا۔ یہ اپنے لیے جو سمبل استعمال کرتے تھے وہ آپ نے آج بھی انڈیا وغیرہ میں دیکھا ہوگا، یہ سمبل سواستکا کہلاتا ہے۔ برہمن بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہٹلر بھی اپنے لیے یہی سواستکا کا جو سمبل ہے استعمال کرتا تھا نازی پارٹی کے لیے۔ ہٹلر کا کہنا بھی یہ تھا کہ وہ آرین نسل سے ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پوری دنیا پہ راج کرے، یعنی صرف وہ نہیں، ہٹلر کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جرمن جو لوگ ہیں وہ ایک آرین نسل ہے، اس لیے جرمنز کا حق بنتا ہے کہ پوری دنیا پر راج کریں۔ تو وہ بھی یہ سواستکا کا ہی سمبل یوز کرتا تھا، جو کہ آج انڈیا کے پنڈت بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آرینز کے بنائے ہوئے مذہب کے مطابق یہ چھوٹی ذات کے جو لوگ ہیں ان پر لازم تھا کہ وہ غلام بن کر رہیں اور ان کی سیوا کرتے رہیں، اور انہی چیزوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا، خاص طور پر منوسمرتی کتاب جس کے اندر یہ ذات پات کا سارا ذکر ہے۔ اگلے پارٹ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جب مسلمان اور پھر انگریز آئے تو پھر کیا ہوا۔ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، انشاءاللہ بہت کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔